تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 142 تا 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کلن کا لفظ اگرچہ لفظ تو نکرہ ہے، لیکن عموماً اس سے مراد وہ خاص گروہ یا اشخاص ہی ہوتے ہیں جن کا ذکر کلام میں اوپر گزر چکا ہوتا ہے۔ مثلاً وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ مریم 49۔ ترجمہ، ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ انبیاء 85۔ ترجمہ، اور اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل ان میں سے ہر ایک صابروں میں شامل تھا۔ چنانچہ یہاں بھی لکل سے مراد یہود و نصارہ کے وہی گروہ ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے قبلے کے لیے ایک جہت ٹھہرا لی، کسی نے مشرق کسی نے مغرب، یہ اپنی سی ٹھہرائی ہوئی جہت ہی کو قبلہ بنائیں گے۔ تم کتنا ہی زور لگاؤ، یہ پتھر کسی طرح اپنے مقام سے کھسکنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے تم ان کے پیچھے اپنی راہ کھوٹی نہ کرو، بلکہ خدا کی دکھائی ہوئی صراط مستقیم پر آگے بڑھو اور نیکیوں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ گویا وہی بات جو اوپر والی آیت میں فرمائی تھی کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَى الْآيَةِ، اس آیت میں ایک دوسرے اسلوب سے فرما دی۔ مقصود اس سے ہرگز قبلہ کے معاملے میں کسی رواداری کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ کے رویے سے بیزاری کا اظہار ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان جامدوں اور ہٹ دھرموں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم حصول سعادت کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَاسْتَبِقُوا کا مصدر استباق ہے، جس کے معنی ہیں دوڑو میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ مثلاً اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ یوسف 17۔ ترجمہ، ہم دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ جس طرح دوڑ کے مقابلوں میں ایک نشان ٹھہرا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قبلہ ابدیت و انابت اور فلاح و سعادت کی جد و جہد میں مقابلے کے لیے خدا کا مقرر کردہ ایک نشان یا گول ہے۔ اس نشان کو، جیسا کہ اوپر تفصیل گزر چکی ہے، پچھلی امتوں نے ضائع کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کی بھاگ دوڑ بھی بالکل دوسری وادیوں میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نشان حق کو امت وسط کے لیے پھر نمایاں کیا اور اس کو دعوت دی کہ اگر دوسرے میں اس میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور تم اپنی سرگرمیوں سے اس میدان کو پھر گرم کرو۔ قبلہ کے متعلق یہ بات کہ وہ فلاح و سعادت کے حصول کے لیے ایک نشان اور علم کی حیثیت رکھتا ہے، محض کوئی استعارہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے اس عظیم تاریخ کو حافظے میں از سر نو تازہ کرنے کی کوشش کیجیے، جو اس گھر کے ایک ایک پتھر پر نقش ہے جس کو قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے جس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے کی ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے جو اس دنیا کے بت کدے میں خدائے واحد کی عبادت کا اولین مرکز ہے۔ اسی گھر کے پہلو میں مروہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں چشم فلک نے رضائے الہی کے لیے بوڑھے باپ کو محبوب اور اکلوتے فرزند کی گردن پر چھری چلاتے اور اسلام کی حقیقت کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ یہی گھر ہے جس کے ارد گرد کے چٹیل میدانوں کو قدرت نے اس امت مسلمہ کے نشود و نما کے لیے منتخب فرمایا، جس کے ذریعے سے دنیا کی تمام قوموں کو خدا کی رحمت تقسیم ہونے والی تھی۔ یہی گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر برابر تمام قدوسیوں کا قبلہ رہا ہے اور جس میں طواف و اعتکاف اور رکوع و سجود کی سعادت اتنے انسانوں نے حاصل کی ہے کہ جس طرح زمین کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کا شمار کرنا ناممکن ہے، اسی طرح ان نفوس قدسیہ کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اسی کے قرب میں وہ میدان ہے جس کی ریت کا ایک ایک ذرہ توبہ و استغفار کے سجدوں کا گواہ اور خوف خدا سے رونے والوں کے آنسوؤں کا امین ہے۔ اسی گھر کے ایک کونے میں وہ مقدس پتھر ہے جس کو خدا کے
दाहिने हाथ से तशबीह दी गई है और जिसको हाथ लगाकर या बोसा देकर लाखों करोड़ों अम्बिया और सिद्दीकीन और सुलहा और अबरार ने अपने रब से अहद बंदगी और वफ़ादारी उस्तवार किया है, उसी के पास वो जमारात हैं जो इस घर के दुश्मनों की ज़िल्लत और पामाली की यादगार हैं और जिन पर संगबारी करके अहले ईमान अपने अंदर बराबर आदाए दीन के ख़िलाफ़ जिहाद की रूह ताज़ा करते हैं। और फिर सब से बढ़कर ये कि उसी घर के साए में खुदा के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई, जिनके लाए हुए नूर और जिनकी बख्शी हुई ज़िया ने तमाम दुनिया में उजाला कर दिया। ऐसी अजीम रिवायात के अमीन घर को किबला बनाने के मानी यकीनन यही हैं कि उसको एक निशान करार देकर उन रूहानी ख़जानों के हुसूल के लिए जिद्दोजहद की जाए जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस घर को वदियत हुए, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको एक पावर हाउस समझिए जिससे पूरी उम्मत ज़िंदगी, हरारत, रोशनी और क़ुव्वत हासिल करती है। जिन लोगों पर किबला की अज़मत और अहमियत का ये पहलू वाज़े नहीं है वो अक्सर इस अमर में हैरान होते हैं कि ईंट और पत्थर के बने हुए एक मकान को दीन में इस दर्जा अहमियत क्यों दे दी गई है। लेकिन ऊपर की तफसील से ये बात अच्छी तरह वाज़े हो गई कि असल अहमियत ईंट पत्थर के मकान की नहीं है बल्कि उन अजीम रवायात की है जो इस घर से वाबस्ता हैं और जो इस दुनिया की रूहानी और ईमानी ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया हैं। इन रवायात की वजह से मिल्लत के निज़ाम इज्तिमाई में इस घर को वही अहमियत हासिल है जो एक जिस्म के निज़ाम में कल्ब को हासिल होती है। जिस तरह कल्ब के बग़ैर जिस्म का वजूद नहीं, इसी तरह किबले के बग़ैर मिल्लत का कोई तसव्वुर नहीं। यहाँ किबला से मुताल्लिक़ इन इजमाली इशारात पर कफ़ायत करते हैं। आगे मुनासिब मौक़े पर हम इसकी अहमियत के बाज़ दूसरे गोशों पर भी नज़र डालेंगे। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इस किबले को किबला करार देकर जहाँ कहीं से तुम भी नेकी और भलाई की राह में कोई जद्दोजहद करोगे वो ज़ाया नहीं की जाएगी। खुदा तुमको हर जगह से इकट्ठा करेगा और तुम्हें तुम्हारी हर छोटी बड़ी नेकी का बदला देगा। ये इस्तबाक इलल खैर के लिए एक निशान की तरह है। इससे कुर्बो व दिल के ताल्लुक़ के लिहाज से होता है। हर शख्स हर जगह इससे रब्त कायम कर सकता है और अल्लाह ताला इससे ताल्लुक़ रखने वालों को हर जगह से जमा कर सकता है। दूसरा ये कि जो जिस सिमत भी रुख करना चाहता है उसको करने दो। तुम उन बहसों में उलझने के बजाय नेकी और भलाई की राहों में बढ़ो। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम सबको जमा करके फ़ैसला करेगा कि कौन हक़ की राह चला और किस ने ज़िद और हठधर्मी की रविश इख्तियार की। वमिन खैसु खरजता फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ऊपर आयत 143 में तहवील किबला के असल हुक्म के ज़िमन में ये बात तो वाज़े हो गई थी कि आदमी जहाँ कहीं भी हो किबला ही की तरफ रुख करे, लेकिन सफ़र की हालत से मुताल्लिक़ वहाँ कोई तसरीह नहीं थी कि इस सूरत में भी इस हुक्म की पाबंदी ज़रूरी है या उसमें कुछ ढील है। सफ़र की हालत में किसी मुतय्यन किबले की जस्तजू और तहकीक एक दुश्वार काम है। इस वजह से ख़याल यही होता है कि उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊपर किबला की जो अहमियत बयान हुई है उससे ये वाज़े होता है कि किसी हालत में भी इस रूहानी पावर हाउस से इंसान का ताल्लुक़ मुनक़ते नहीं होना चाहिए। अगर सफ़र की हालत में आज़ादी दे दी जाती तो इससे किबले के मामले में इस गुमराही को अच्छी खासी राह मिल जाती जिसमें यहूद व नसारा मुब्तला हुए। इस वजह से इस उम्मत को वाज़े अल्फाज में इस बात की ताकीद की गई कि हज़र की तरह सफ़र में भी किबले का एहतमाम ज़रूरी है ताकि उम्मत अपने असल नस्बुलैन से किसी हालत में भी सहल अंगारी में मुब्तला ना होने पाए। इस ताकीद के साथ साथ ये तंबीह भी फरमा दी गई कि यही किबला खुदा का मुकर्रर किया हुआ वाकई किबला है। सो इस बात को याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। ये तंबीह उज़र सफ़र की बिना पर किबले के मामले में हर किस्म की इरादी बेपरवाही और हर किस्म की मुनाफिकाना सहूलत तराशी की जड़ काटती है। इसके शुरू में खिताब वाहिद के सीगे से है और आखिर में जमा के सीगे से। ये इस हकीकत की तरफ इशारा
اشارہ ہے کہ شروع کا خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امت کے وکیل کے ہے، مراد اس سے پوری امت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سفر کی حالت میں چونکہ بسا اوقات قبلے کا تعین سخت مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو چیز شریعت میں مطلوب ہے وہ صرف موجود وسائل تحقیق کے حد تک قبلے کی جستجو ہے۔ اسلام نے کسی معاملے میں بھی طاقت سے زیادہ امت پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، بس میسر وسائل کی تحقیق سے جو ظن غالب حاصل ہو جائے آدمی اسی کے مطابق نماز ادا کر لے۔ یہ پابندی کسی صورت میں بھی ان رخصتوں کی نفی نہیں کرتی جو مجبوریوں کی حالت میں شریعت نے امت کو دی ہیں اور جن کی تصریح حدیث و فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اوپر سفر اور حضر دونوں حالتوں سے متعلق یہ دونوں حکم بیان ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے انہی دونوں حکموں کا معنی یہ اعادہ بعینیہ انہی الفاظ میں اپنے اندر بظاہر کچھ تکرار کی سی گرانی رکھتا ہے، اور یہ چیز قرآن میں جو اعجاز و بلاغت کا ایک معجزہ ہے طبیعت کو کچھ کھٹکتی ہے، لیکن یہ کھٹک محض قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ان احکام کے دہرانے سے مقصود ہرگز ان احکام کو دوبارہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ان 3 عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کرنا ہے جو ان احکام کے اندر اس امت کے لیے پیش نظر ہیں اور جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ حکمتیں بحیثیت مجموعی دونوں ہی حکموں سے، جیسا کہ آگے واضح ہوگا، تعلق رکھتی ہیں، اور ان سے معمولی بے خبری یا بے پرواہی بھی اس امت کو ایسی غلطیوں میں مبتلا کر سکتی ہے جن کی اصلاح کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس وجہ سے قرآن نے ان حکمتوں کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر ان احکام کی طرف ذہنوں کو پھر متوجہ کر دیا کہ اس شد و مد اور اس تاکید و تنبیہ کے ساتھ اندر اور باہر، سفر اور حضر، ہر جگہ اور ہر صورت میں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ کوئی سرسری یا سطحی حکم نہیں ہے، بلکہ نہایت عظیم مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اگر اس کو ٹھیک ملحوظ رکھنے میں تم نے ذرا بھی سہل انگاری سے کام لیا اور اس سہل انگاری کے سبب سے ایک قدم بھی غلط اٹھ گیا تو تمہارا سارا سفر ہی ایک غلط سمت میں ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان کا پورا اہتمام کرو، ان کی حکمتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اس تمہید کے بعد اب آگے یہ حکمتیں ان الفاظ میں بیان ہو رہی ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ غور کیجئے تو واضح ہوگا کہ یہاں ان احکام کی 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک قطع حجت، دوسری اتمام نعمت، تیسری راہیابی۔ ہم اختصار کے ساتھ ان تینوں کی تشریح کرتے ہیں تاکہ مذکورہ احکام کے اعادہ کا فائدہ اور نظم کلام اچھی طرح واضح ہو جائے۔ قطع حجت سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے بات میں تمہارے اوپر گرفت کرنے اور تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کے لیے کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ یہاں للناس سے مراد موقع کلام گواہ ہے کہ اہل کتاب ہیں۔ قبلہ کے اشتراک کی وجہ سے اہل کتاب بالخصوص یہود قدم قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف یہ اعتراض اٹھاتے رہتے تھے کہ جب یہ ہمارے قبلے ہی کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو نماز اور عبادت کے طریقوں میں ہمارے طریقے سے الگ راہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ایک بنیادی چیز میں اشتراک کے بعد دوسری چیزوں میں اختلاف کو وہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت ایجاد قرار دیتے تھے۔ ان کا یہ پروپیگنڈا سادہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا اور اس سے اس حقیقت کے واضح ہونے میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہودیت یا نصرانیت پر نہیں بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس پروپیگنڈے کا پوری طرح سد باب کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ رخنہ بندیاں ضروری ہوئیں جن کا ذکر اوپر ہوا۔ فرض کیجئے یہ احتیاطیں نہ اختیار کی جاتی
مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ جب وہ مسجد حرام سے باہر یا سفر کی حالت میں ہوں تو جس سمت کی طرف چاہیں نماز پڑھ لیا کریں، تو قطع نظر اس سے کہ مسلمان قبلہ کے معاملے میں اسی قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے جس قسم کی گمراہی میں اہل کتاب مبتلا ہوئے، محض بعض حالات میں ظاہری اشتراک کی وجہ سے یہود مسلمان کے خلاف زبان درازی اور وسوسہ اندازی کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتے۔ مذکورہ قیدوں نے ان تمام رخنوں کو بند کر دیا۔ اگرچہ شریر لوگ اس قطع حجت کے بعد بھی باز رہنے والے نہیں تھے، لیکن دنیا میں کوئی احتیاط بھی ہر قسم کے لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتی۔ ایسے لوگوں کا علاج قرآن نے یہ بتایا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ اتمام نعمت سے مراد تکمیل دین کی وہ نعمت ہے جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے بارے میں فرمائی تھی، اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت فرمایا تھا جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس وقت ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس بیٹے کی نسل سے ایک عظیم امت پیدا ہوگی جس سے تمام دنیا کی قومیں دین کی برکت پائیں گی۔ چنانچہ انہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے آخری ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کا قبلہ وہ بیت اللہ قرار پایا جو تمام عالم کے لیے سرچشمہ خیر و برکت اور تکمیل دین کا مرکز ٹھہرایا گیا تھا۔ راہیابی سے مراد اس صراط مستقیم کی راہیابی جو خدا تک پہنچانے والی سیدھی اور فطری راہ ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا۔ انعام 161۔ ترجمہ: کہہ دو میرے رب نے میری رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی ہے، فطری دین ملت ابراہیم کی طرف جو بالکل یکسو تھا۔ اس ملت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رہنمائی کرنے والا مینارہ، جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں، یہ ایک قبلہ ہی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ رہنمائی کا یہ نشان ہمیشہ اس امت کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما میں کاف حرف تشبیہ ہے، اس وجہ سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ کس چیز کی دی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کما تقریباً اسی موقع میں استعمال ہوا ہے جس موقع میں ہم چنانچہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ قبلہ کی تحویل اس طرح اتمام نعمت اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رہنمائی کے لیے کی ہے، جس طرح دعائے ابراہیمی کے مطابق انہی مقاصد کے لیے ایک رسول تمہارے اندر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت پر آیت 129 کے تحت ہم مفصل بحث کر چکے ہیں، یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں یہ جو فرمایا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ بنی اسماعیل پر ایک خاص فضل و کرم کا اظہار ہے کہ تم دین و شریعت سے ناآشنا امی لوگ تھے۔ خدا نے تمہاری تعلیم و ہدایت کے لیے اس پیغمبر کو بھیجا ہے تو تمہیں تو اس کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد یہ امت ایک بالکل ممتاز امت کی حیثیت سے سامنے آ گئی۔ یہود امامت کے منصب سے معزول ہوئے اور شہادت علی الناس کی ذمہ داریاں قیامت تک کے لیے اس امت کے سپرد ہوئیں۔ اس اہم موقع پر یہ یاد دہانی کی گئی ہے کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ اس یاد دہانی کی نوعیت اللہ تعالیٰ اور اس کی امت کے درمیان ایک عظیم معاہدے کی ہے، اور خدا کو یاد رکھنے سے مقصود ان تمام ذمہ داریوں اور فرائض کو یاد رکھنا اور ان کی بجا آوری ہے جو اس امت کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ ان ذمہ داریوں اور فرائض کی بجا آوری کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، نصرت، فتح مندی اور سرخ روئی کے جو وعدے میں نے اس امت سے کیے ہیں وہ پورے کروں گا۔ میری شکر گزاری کرتے رہنا سے مراد ان تمام نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں اور آئندہ ملنے والی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت خود وہ شریعت تھی جو اب اپنی کامل شکل میں اس امت کو منتقل ہو رہی تھی۔ آخر کے الفاظ ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرنا میں تنبیہ ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو جس طرح یہود ناشکری کر کے کافر کردار کو پہنچے خدا کے اس قانون کی زد میں،
تم بھی آ جاؤ گے۔ بعینیہ اسی طرح کی یاد دہانی بنی اسرائیل کو بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ قرآن مجید میں اس کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے: اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ بقرہ 40۔ میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا، اور مجھی سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اس آیت اور آگے کی 4 آیات میں ان خطرات و مشکلات کے مقابلے کی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جو اس منصب امامت کے بعد پیش آئیں گی یا پیش آ سکتی ہیں۔ یہود کو مسلمانوں کے ساتھ جو عناد تھا وہ تو اچھی طرح اوپر واضح ہو چکا ہے، مگر قبلہ کے اس اشتراک کی وجہ سے یہود اب تک اس تمام اختلاف و نزاع کے اندر اتفاق کی بھی ایک جھلک دیکھتے تھے، لیکن تحویل قبلہ کے بعد انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمان اب ملت ابراہیم علیہ السلام کے وارث کی حیثیت سے اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ان سے بالکل ممیز ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس چیز نے قدرتی طور پر مسلمانوں کے خلاف ان کے غیظ و غضب کو دو چند کر دیا۔ اسی طرح قریش جو مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر اس طمع خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ دعوت ایک اجنبی ماحول میں آپ سے آپ دب جائے گی، اب یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے توقعات کے خلاف مسلمان مدینہ میں ایک طاقت بنتے جا رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی وارث اور خانہ کعبہ کے جائز متولی وہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اب اس گھر کو اپنا قبلہ بھی بنا لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس پر قبضہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اس احساس نے انہیں بھی چوکنا کیا اور وہ اس خطرے کے سدباب کی تدبیریں سوچنے لگے، جس کے نتیجے میں تحویل قبلہ کے 2 ہی مہینوں کے بعد انہوں نے اس جنگ کے اسباب پیدا کر دیے جو تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے متعلق ہماری تحقیق، جیسا کہ ہم سورہ انفال کی تفسیر میں پیش کریں گے، یہ ہے کہ یہ یہود مدینہ اور قریش مکہ کی باہمی سازش سے ہوئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو اب ایک مستقل امت کی حیثیت سے ملت ابراہیمی علیہ السلام اور قبلہ ابراہیمی علیہ السلام کے دعوے وار بن بیٹھے ہیں، ان کا زور اٹھنے سے پہلے ہی توڑ دیا جائے۔ یہ حالات اگرچہ ابھی پس پردہ تھے، لیکن اس خدائے علام الغیوب سے مخفی نہیں تھے جو کھلے اور چھپے سب سے باخبر ہے۔ اس وجہ سے اس کی رحمت و حکمت مقتضی ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو آنے والے خطرات سے متنبع بھی فرمائے، اور ان خطرات کے مقابلے میں جو چیز ان کے عزم و حوصلہ کو برقرار رکھ سکتی ہے اس کی ہدایت بھی فرما دے۔ اس سلسلے کی پہلی بات جو آیت زیر بحث میں ارشاد ہوئی ہے، یہ ہے کہ پیش آنے والی مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز کی لغوی تحقیق، ان کے باہمی تعلق اور اقامت دین کی جد و جہد میں ان کی عظمت و اہمیت پر تفصیلی گفتگو ہم اسی سورہ کی آیت 45 کے تحت کر چکے ہیں، نیز فصل 32 میں بھی ان کے بعض اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس وجہ سے یہاں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ باتیں مخصوص اس مقام سے متعلق ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مشکلات و مصائب میں جس نماز کا سہارا حاصل کرنے کا یہاں ذکر ہے، اس سے مراد صرف 5 وقتوں کی مقررہ نمازیں ہی نہیں ہیں، بلکہ تہجد اور نفل نمازیں بھی ہیں، اس لیے کہ یہی نمازیں مومن کے اندر وہ روح اور زندگی پیدا کرتی ہیں جو راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر فتح یاب ہوتی ہیں۔ انہی کی مدد سے وہ مضبوط تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے جو کسی سخت سے سخت آزمائش میں بھی شکست نہیں کھاتا، اور انہی سے وہ مقام قرب حاصل ہوتا ہے جو خدا کی اس معیت کا ضامن ہے جس کا اس آیت میں صابرین کے لیے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس حقیقت کی پوری وضاحت مکی صورتوں میں آئے گی، اس وجہ سے یہاں ہم صرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ نماز تمام عبادات میں ذکر اور شکر کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی شکر گزاری ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا
کے اوپر اس امت سے یہ عہد جو لیا گیا تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی، اس کے قیام میں نماز سب سے بہتر وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسری یہ کہ یہ نماز دعوت دین اور اقامت حق کی راہ میں عزیمت و استقامت کے حصول کے لیے مطلوب ہے۔ اس وجہ سے اس نماز کی اصلی برکت اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب آدمی راہ حق میں باطل سے کشمکش کرتا ہوا اس کا اہتمام کرے۔ جو شخص سرے سے باطل کے مقابل میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ ہتھیار کچھ غیر مفید ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ چوتھی یہ کہ یہاں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نماز میں خدا کی معیت کا حاصل ہونا اس قدر واضح چیز ہے کہ اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح کرنے کی بات یہی ہے کہ جو لوگ راہ حق میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ثابت قدمی کے حصول کے لیے نماز کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ اللہ کی معیت جس کا یہاں ثابت قدموں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ موقع کلام گواہ ہے کہ یہاں ان دو لفظوں کے اندر بشارتوں کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ تمام کائنات کا بادشاہ حقیقی اور تمام امور و اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو جب وہ کسی کی پشت پر ہو تو اس کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی کس طرح شکست دے سکتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ راہ عزیمت و استقامت میں استوار رہنے کے لیے دوسری چیز جو مطلوب ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی زندگی اور موت سے متعلق صحیح اسلامی تصور کا استحضار۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نزدیک تو زندگی نام بس اسی دنیا کی زندگی کا ہے جو آدمی مرا یا مارا گیا بس وہ ختم ہو گیا، لیکن مومن کے نزدیک تو یہ زندگی چند روزہ اور فانی زندگی ہے۔ اصلی زندگی کا جو ابدی ہے آغاز تو اس کے نزدیک اس وقت سے ہوتا ہے جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے۔ یہ زندگی عالم برزخ اور پھر عالم آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک موت کے بعد کی زندگی کا تعلق ہے یہ حاصل تو کافر و مومن سبھی کو ہوتی ہے، لیکن کفار کی زندگی چونکہ کلفت اور عذاب کی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ قابل ذکر نہیں۔ البتہ اہل ایمان برزخ کی زندگی میں بھی اپنے اپنے مراتب و مدارج کے لحاظ سے مسرور و شاد ہوتے ہیں، بالخصوص ان میں سے جو لوگ راہ حق میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کی برزخی زندگی کی کامرانیوں کا تو اس ناسوتی زندگی میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے مقدس خون شہادت سے اس دنیا کی کشت حق کو جو سیرابی اور زندگی بخشتے ہیں اس کے انعامات ان کو عالم برزخ ہی سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آل عمران 169۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردے نہ خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان آزمائشوں کی طرف اجمالی اشارہ ہے جو آگے کے مراحل میں پیش آنے والی ہیں۔ یہ آزمائشیں اگرچہ پیش تو آئیں گی دشمنوں کی شرارتوں اور سازشوں کے باعث، لیکن چونکہ یہ اس سنت اللہ کے تحت ہیں جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز کرنے کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، اس وجہ سے ان کو منسوب اپنی طرف فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور بات بصیغہ تاکید فرمائی ہے، اس لیے کہ اہل حق کے لیے یہ امتحان و آزمائش قانون الہی میں ناگزیر ہے۔ اس قسم کے امتحانوں سے گزر کر ہی بندوں کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور ان کے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے۔ اس امتحان کے بغیر کوئی گروہ اللہ تعالیٰ کی اخروی نعمتوں کا سزاوار قرار نہیں پاتا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے خوف کا ذکر فرمایا۔ خوف سے مراد دشمنوں کے حملے اور ہجوم کا اندیشہ ہے۔ اوپر اشارہ گزر چکا ہے کہ ایک مستقل امت کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہی قریش نے بھی مسلمانوں پر حملے کے لیے بہانے پیدا کرنے شروع کر دیے اور یہود نے بھی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی طرف سے حملوں کا ایک
لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ باہر کی قوموں نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ اس وقت جا کر ختم ہوا جب مسلمانوں نے اپنی عزیمت و استقامت سے اپنے تمام حریفوں کا زور اچھی طرح توڑ دیا۔ اس خوف کا ذکر بشیء یعنی کسی قدر کی قید کے ساتھ ہے، جس سے مقصود مسلمانوں کی ہمت افزائی ہے کہ یہ حالت پیش تو آئے گی، لیکن یہ اس مقدار سے زیادہ نہ ہوگی جو تمہاری عزیمت و استقامت کی جانچ کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس سے دل شکستہ اور پست ہمت ہونے کے بجائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو سے مراد وہ معاشی مشکلات ہیں جو قریش اور یہود کی مشترکہ مخالفت، خوف و خطرے کی حالت اور ان کی طرف سے غذائی ناکہ بندیوں کے سبب سے پیش آ سکتی ہیں۔ اس وقت تک ملک کی تمام تجارت اور دوسرے معاشی وسائل اور ذرائع پر عملاً یہود اور قریشی قابض تھے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ جھگڑا مول لینا دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھوں سے بیر مول لینے کے ہم معنی تھا، لیکن حق کی رفاقت مقتضی تھی کہ مسلمان یہ خطرہ بھی مول لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ خطرہ بھی مول لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ خطرہ ظاہر تو ہوا بعض حالات میں بہت ہی بھیانک شکل میں، لیکن عزم اور ایمان کے مقابل میں یہ بھی ٹھہرا پرے کاہ ہی کے برابر۔ اس کے بعد اموال و انفس یعنی مال اور جان کی کمی کی آزمائش کی طرف اشارہ فرمایا، اس لیے کہ جنگ و جہاد میں یہی دونوں چیزیں وسیلہ کار بنتی ہیں، جس کے سبب سے زیادہ قربانی انہی کی دینی پڑتی ہے۔ نیز امن و اطمینان کے فقدان کے سبب سے یہ اس نگہداشت سے بھی محروم ہو جاتی ہے جو ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ ثمرات کا ذکر اگرچہ اموال کے ذکر کے بعد بظاہر کچھ زائد سا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اموال ہی میں شامل ہے، لیکن اس کے ذکر میں موقع کلام کی رعایت ملحوظ رہے۔ اہل عرب کی دولت یا تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں جن کے لیے اموال کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یا پھل خصوصاً کھجور۔ ملک کی اس مخصوص حالت کی وجہ سے اموال کے ساتھ ثمرات کا ذکر بھی ہوا ہے۔ آخر میں ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے جو ان تمام آزمائشوں کے باوجود حق پر جمے رہے ہیں اور اپنے عزم و ایمان میں کوئی ضعف پیدا نہیں ہونے دیں۔ یہ خوشخبری قرآن کی دوسری جگہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی کی کامیابی پر مشتمل ہے۔ مثلاً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صف آیات 10-13۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے اچھے مکانوں میں اتارے گا جو ابد کے باغوں میں ہیں۔ یہ دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مزید برآں ایک دوسری چیز بھی تمہیں حاصل ہوگی جس کو تم عزیز رکھتے ہو، وہ ہے اللہ کی مدد اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح، اور اس بات کی ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صابرین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ آزمائشوں کا مقابلہ بددلی اور پست ہمتی کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ خندہ پیشانی اور عزم و استقلال کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں جو ان کا یہ قول نقل ہوا ہے، یہ در حقیقت ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے جس کی چٹان پر صبر و استقامت کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس عقیدے کا ایک جز تو یہ ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ اس دنیا میں اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو شخص ان دونوں حقیقتوں پر مضبوط ایمان رکھتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے قدم کو جادۂ حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ جب ہم اس دنیا میں خدا ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اسی کے لیے ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور مرنے کے بعد وہی ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے، تو پھر اس کی خاطر تو ہم ہر چیز سے منہ موڑ سکتے ہیں
لیکن وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو ہمارے رخ کو اس سے موڑ دے؟ یہی کلمہ صابرین کی ڈھال اور سپر ہے، اسی پر وہ مصیبت کے ہر وار کو روکتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے جو تفویض و سپردگی ہے وہ سرفروشی اور جانبازی کی سپردگی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ مومن جب وقت آ جاتا ہے تو یہی نعرہ لگاتا ہوا اپنے رب کے لیے دریا اور پہاڑ پر بھی لڑ جاتا ہے۔ وہ سب کے قدم اکھاڑ دیتا ہے لیکن اس کے قدم کوئی چیز بھی اکھاڑ نہیں سکتی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ صلوات صلاۃ کی جمع ہے، جس کے اصل معنی لغت میں اقبال الی الشیء یعنی کسی چیز کی طرف بڑھنے کے ہیں۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بندہ نماز میں اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ اس التفات و توجہ کے لیے بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی عنایات الہی کے ہو جاتے ہیں۔ لفظ کی روح تو ایک ہی رہتی ہے لیکن نسبت کے بدل جانے سے ایک میں نیاز مندی کا اور دوسرے میں لطف و عنایت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم نے عنایتیں کیا ہے۔ نسبت کے بدل جانے سے الفاظ کے مفہوم میں اس قسم کی تبدیلیوں کی مثالیں عربی زبان میں بہت ملتی ہیں۔ یہاں ان صابرین کے لیے جس عنایت و رحمت اور جس ہدایت کی بشارت ہے اس کا تعلق دین اور دنیا اور آخرت جیسا کہ اوپر گزرا دونوں ہی سے ہے۔ صبر و استقامت سے اہل ایمان اپنے رب کے افضال و عنایات کے مستحق قرار پاتے ہیں اور انہی افضال و عنایات سے انہیں اس صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں ہی کی کامیابی کا ضامن بنتی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت اصل سلسلہ بحث یعنی قبلہ کی بحث سے متعلق ہے۔ اوپر والا مضمون جیسا کہ واضح ہوا ضمناً محض ایک تنبیہ کے طور پر آ گیا تھا کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت سی آزمائشوں کا پیش خیمہ ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے صبر اور نماز وسیلہ کار ہیں۔ اسی ضمنی مضمون کے بعد اصل سلسلہ بحث کو پھر لے آیا گیا اور صفا و مروہ کے شعائر اللہ میں سے ہونے اور ان سے متعلق احکام و ہدایات کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ یہود نے جس طرح بیت اللہ کا قبلہ ابراہیمی ہونے کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی جس کا ذکر تفصیل سے اوپر گزر چکا ہے، اسی طرح مروہ کو بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربان گاہ ہے چھپانے کی کوشش کی جس کی تفصیل آگے والی آیت کے تحت آ رہی ہے۔ صفا اور مروہ بیت اللہ کے پاس کی دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حج و عمرہ کے موقع پر سعی کی جاتی ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رأی الصحیح فی من هو الذبیح میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اصل قربان گاہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یہی مروہ ہے جس کا ذکر تورات میں آیا ہے، لیکن یہود نے بیت اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کاٹ دینے کے لیے اس لفظ کو تحریف کر کے کچھ سے کچھ کر دیا۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی کسی ایسی چیز کے ہیں جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان سمبل ہو۔ اصطلاح دین میں اس سے مراد شریعت کے وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی معنوی حقیقت کا شعور پیدا کرنے کے لیے بطور ایک نشان اور علامت کے مقرر کیے گئے ہوں۔ ان مظاہر میں مقصود بالذات تو وہ حقائق ہوا کرتے ہیں جو ان کے اندر مضمر ہوتے ہیں، لیکن یہ مقرر کیے ہوئے اللہ اور رسول کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حقائق کے تعلق سے یہ مظاہر بھی تقدیس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً قربانی حقیقت اسلام کا ایک مظہر ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے لیے قربان کر دے، اپنی کوئی محبوب سے محبوب چیز بھی اس سے دریغ نہ رکھے۔ اس حقیقت کا عملی مظاہرہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کر کے فرمایا وہ تاریخ انسانی کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار میں جانوروں کی قربانی کو ایک شعیرہ کے طور پر مقرر فرما دیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلام کی اصل حقیقت برابر تازہ ہوتی رہے۔ اسی طرح حجر اسود ایک شعیرہ ہے۔
یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے اس روایت کا ایک نشان ہے کہ اس کو بوسہ دے کر یا اس کو ہاتھ لگا کر بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے عہد بندگی اور اپنے میثاق اطاعت کی تجدید کرتا ہے۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں اس کو یمین اللہ، خدا کا ہاتھ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو گویا وہ خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس کی تجدید بیعت کرتا ہے، اور جب اس کو بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ اس کی طرف سے خدا کے ساتھ عہد محبت و وفاداری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح جمرات بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ نشانات اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ حجاج ان پر کنکریاں مار کر اپنے اس عزم کا اظہار کریں کہ وہ بیت اللہ کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں پر، خواہ وہ ابلیس کی ذریات سے تعلق رکھنے والے ہوں یا انسانوں کے کسی گروہ سے، لعنت کرتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ علی الحاصل قیاس بیت اللہ بھی ایک شعیرہ بلکہ سب سے بڑا شعیرہ ہے جو پوری امت کا قبلہ اور توحید و نماز کا مرکز ہے۔ اس کے ارد گرد طواف کر کے اور اپنی نمازوں اور اپنی تمام مسجدوں کا اس کو قبلہ قرار دے کر ہم اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ جس خدائے واحد کی عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر ہوا، ہم اسی کے بندے، اسی کی طرف رخ کرنے والے، اسی کی عبادت گزار اور اسی کی شمع توحید پر پروانہ نثار ہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ عام طور پر تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں تک و دو کی تھی، لیکن استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مروہ ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں فرمانبردارانہ اور غلامانہ سرگرمی دکھائی، اس وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں کو شعائر میں سے قرار دے دیا گیا اور ان کی سعی کی یادگار ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ ان شعائر سے متعلق چند اصولی باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ شعائر اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ ہیں، کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی چیز کو دین کے شعائر میں سے قرار دے دے یا جو چیز شعائر میں داخل ہے اس کو شعائر کی فہرست سے خارج کر دے۔ دین میں اس قسم کے من مانے تصرفات سے شرک و بدعات کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن قوموں نے اپنے جی سے شاعر قرار دیے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس طرح شرک اور بت پرستی کی راہیں کھول دیں۔ دوسری یہ کہ جس طرح شاعر اللہ کے مقرر کرتا ہے، اسی طرح اسلام میں ان شاعر کی تعظیم کے حدود بھی خدا اور رسول ہی کے مقرر کرتا ہے۔ جس شعیرہ کی تعظیم کی جو شکل شریعت نے ٹھہرا دی ہے، وہی اس کی حقیقت کے اظہار کی واحد شکل ہے جو اس شعیرہ کے اندر مضمر ہے۔ اس سے سرمو انحراف نہ صرف اس شعیرہ کی حقیقت سے انسان کو محروم کر دینے والی بات ہے، بلکہ اس سے شرک و بدعت کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ حجر اسود ایک شعیرہ ہے، اس کی تعظیم کے لیے اس کو حالت طواف میں بوسہ دینے یا اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لینے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کی شکلیں خود دین کے لانے والے کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص تعظیم کی صرف انہی شکلوں پر قناعت نہ کرے بلکہ تعظیم شاعر اللہ کے جوش میں وہ اس پتھر کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگے یا اس کے سامنے نظریں پیش کرنے لگے یا اس پر پھول نثار کرنے لگے یا اس طرح کی کوئی اور حرکت کرنے لگے، تو ان باتوں سے وہ نہ صرف یہ کہ اس حقیقت سے بالکل دور ہو جائے گا جو اس شعیرہ کے اندر مضمر ہے، بلکہ وہ شرک و بدعت میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ تیسری یہ کہ ان شاعر میں اصل مطمع نظر وہ حقیقتیں ہوا کرتی ہیں جو ان کے اندر مضمر ہوتی ہیں۔ ان حقیقتوں کے اظہار کے لیے یہ شاعر گویا قالب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ملت کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں یہ حقیقتیں برابر زندہ اور تازہ رکھی جائیں۔ اگر یہ اہتمام سرد پڑ جائے تو دین کی اصل روح نکل جاتی ہے، صرف قالب باقی رہ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی اصل توجہ صرف قوالب پر مرکوز ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین صرف ایک مجموعہ رسوم بن کے رہ جاتا ہے۔ زیر بحث آیت میں یہ جو فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو اس سے مقصود ایک طرف تو یہ ہے کہ ان دونوں شعائر کو جاہلیت کے گرد و غبار سے
پاک کر کے ان کو وراثت ابراہیمی کی حامل امت کے لیے ازسر نو اجاگر کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عرب جاہلیت نے ان دونوں پہاڑوں پر، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، 2 بت رکھ دیے تھے اور ان دونوں بتوں کے لیے سعی اور طواف کرنے لگے تھے، جس کے سبب سے ان شعائر کا نہ صرف شاعر ابراہیمی میں سے ہونا مشتبہ ہو گیا تھا، بلکہ یہ اعلانیہ شرک اور بت پرستی کے مظہر بھی بن گئے تھے۔ قرآن نے اوپر کی آیت میں جس طرح بیت اللہ کو تمام مشرکانہ آلودگیوں سے پاک اور صاف کر کے اس کے اصل ابراہیمی جمال میں پیش کیا، اسی طرح یہاں صفا اور مروہ کی اصل تاریخ بیان فرمائی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شعائر اللہ میں سے ہیں، اور ان کے سعی و طواف کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعی و طواف کی یادگار ہے۔ لیکن مشرکین نے جس طرح توحید کے مرکز بیت اللہ میں سینکڑوں بت لا کر رکھ دیے، اسی طرح ان شاعر کو بھی بت پرستی سے ملوث کیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گندگی کے اس ڈھیر کو ہٹا کر ان شاعر کو ازسر نو اجاگر کرو اور ان کے سعی و طواف کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دو۔ دوسری طرف یہود نے ان شاعر پر تحریف و کتمان کا جو پردہ ڈال دیا تھا، جیسا کہ آگے والی آیت میں ذکر آ رہا ہے، قرآن نے وہ پردہ بھی اٹھا دیا۔ اوپر ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ تورات میں یہ ذکر صراحت کے ساتھ موجود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی مروہ کے پاس کی، لیکن یہود نے محض اس خیال سے کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ بالکل مسخ کر ڈالا کہ کسی طرح اس مقام کو مکہ کے بجائے بیت المقدس میں ثابت کر دیں، اور اس طرح آخری نبی کی بعثت سے متعلق جو پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کی طرف منتقل ہو سکیں۔ قرآن نے یہاں مروہ کا جو حوالہ دے کر اس نشان کی طرف انگلی اٹھا دی جس کو محض حسد اور شرارت کی بنا پر غائب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے طواف کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی صحیح شکل اور اس کے حدود کا تعین دوسرے مناسک حج کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں لفظ طواف کا استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ اس سعی کو طواف کے لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل میں طواف سے ملتی جلتی ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اس سعی کو حج و عمرہ کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ حج و عمرہ کے مجموعہ ہی کا ایک جزو ہے، ان سے علیحدہ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ اس سے ان مشرکانہ رسوم کی بالکل نفی ہو جاتی ہے جس کا اضافہ ان شاعر کے سلسلے میں مشرکین نے کر دیا تھا۔ اس طواف کا حکم جن الفاظ میں وارد ہے وہ کسی قدر وضاحت طلب ہیں۔ فرمایا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ترجمہ: بس جو حج یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف بھی کرے۔ اس اسلوب بیان سے بظاہر یہ بات نکلتی ہے کہ اس سعی کے لیے شریعت میں صرف اجازت ہے، اگر کوئی شخص یہ نہ کرے یا نہ کر سکے تو اس میں بھی کوئی خاص قباحت نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اگر مراد یہ ہوتی تو اسلوب کلام جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے بجائے اللہ یطوف بہما ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ فرمانے کے بعد کہ صفا اور مروہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں، میں یہ کہنا کچھ ناموزوں اور بے جوڑ سا ہو جاتا کہ ان کا طواف کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ پہلی بات کے بعد ان کے ہم وزن اور اس کے ہم آہنگ بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان کا طواف ضروری قرار دے دیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ یہ کس درجے میں ضروری ہے، اس کی حیثیت فرض کی ہے یا واجب یا مستحب کی، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال کرنے کی تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس قدر شاندار تمہید کے بعد اصل بات اتنے کمزور درجے کی ہو۔ اسی وجہ سے ہمارا خیال یہی ہے کہ یہاں سعی کا حکم ہے اور یہ حکم وجوب کے درجے میں ہے۔ لیکن اس پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدعا یہی ہے تو یہاں فلا جناح کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس رفع حرج کا تعلق سعی کے حکم سے نہیں بلکہ اس قباحت سے ہے جو اس کے حکم کے نزول کے وقت مقام سعی میں بتوں کی موجودگی کی وجہ سے پائی جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت صفا اور مروہ میں یہ قباحت موجود ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے شعائر حج ہیں،
اس وجہ سے حج و عمرہ کے موقع پر ان کے درمیان صحیح کرو، تمہارا عمل تمہاری نیت کے مطابق ہوگا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم میں تطوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی فرض سے سبکدوش ہو چکنے کے بعد خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے مزید اس کو ایک نفلی نیکی کی حیثیت سے انجام دے۔ یہاں اس تطوع کا تعلق صرف سعی کے حکم سے نہیں، اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سعی کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ حج و عمرہ کا ایک ضمیمہ ہے۔ اس وجہ سے اس تطوع کا تعلق بھی حج و عمرہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو حج و عمرہ وہ ہے جو ادائے فرض کے طور پر انجام دیا جائے، دوسرے تطوع کے طور پر بھی حج و عمرہ کیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ کے ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے گا اور یہ اس کے علم میں رہے گی، ایک دن وہ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ شکر کا لفظ صلاۃ یا توبہ کے الفاظ کی طرح ان الفاظ میں سے ہے جن کے معنی میں نسبت کی تبدیلی سے فرق ہو جایا کرتا ہے۔ جب بندے کی طرف سے اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی شکر گزاری کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت خدا کی طرف سے ہو تو اس کے معنی قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، اور آیت میں بینات اور ہدا سے مراد اگرچہ وہ عام تعلیمات بھی ہیں جن کو یہود نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہاں موقع کلام دلیل ہے کہ اس سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے واضح فرمائی تھیں کہ ان کی مدد سے یہود کو آخری پیغمبر کے باب میں رہنمائی حاصل ہو سکے، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ ان کی بعض مثالیں ہم اس کتاب کے پچھلے صفحات میں بھی پیش کر چکے ہیں۔ یہاں ہم استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصنیف الرأی الصحیح فی من هو الذبیح کی 8ویں فصل کا حوالہ دیں گے، جس میں انہوں نے مروہ سے متعلق یہود کی تحریفات پر بحث کی ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جگہ کو تورات سے غائب کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی اور کس بے دردی کے ساتھ لفظ مروہ کا حلیہ بگاڑا تاکہ آخری نبی کی پیشن گوئیوں سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں گھپلا پیدا کیا جا سکے۔ ایک عظیم حقیقت کا چھپانا جبکہ وہ ان کی اپنی کتاب میں اچھی طرح واضح کی جا چکی ہو اور جس کو خلق کے سامنے واضح کرنے کا ان سے عہد بھی لیا جا چکا ہو، جیسا کہ آل عمران 187 میں حوالہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے میثاق لیا کہ اس کی کتاب کو اچھی طرح لوگوں کے سامنے واضح کرنا۔ یہود کا ایک ایسا جرم تھا جس پر وہ خدا کی لعنت کے مستحق ٹھہرے اور کتاب الہی کی امانت جو ان کے سپرد کی گئی تھی ان سے چھین کر دوسروں کے سپرد کر دی گئی۔ اس لعنت کے متعلق فرمایا ہے کہ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح استفا یعنی کسی امت کا دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا جانا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی طرح یہ لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے۔ جس قوم کو یہ سزا دی جاتی ہے وہ دنیا میں توفیق و ہدایت اور منصب امامت سے محروم کر کے ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ابدی عذاب ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنی حق پوشی سے صرف اپنی ہی ضلالت کا سامان نہیں کرتی بلکہ راہ کے نشانات ہدایت غائب کر کے دوسرے بے شمار لوگوں کو بھی گمراہ اور ہلاکت میں مبتلا کرتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس لعنت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حق پوشی کے جرم سے توبہ کر لیں۔ اس توبہ کے ساتھ اصلحو کی شرط لگائی ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ توبہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک آدمی اس غلطی کی اصلاح نہ کرے جس کا وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ مزید شرط اس کے ساتھ بینوں کی لگائی ہے، یہ موقع کی مناسبت سے ہے اور سابق ذکر اصلحو کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی آخری نبی سے متعلق تورات کے جن حقائق و بینات کو انہوں نے چھپایا ہے ان کو ظاہر وہ کریں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے تک کم از کم یہود کے خواص اور علماء ان تحریفات سے بالکل بے خبر نہیں تھے جو حق پوشی کی سازش کے تحت کی گئی تھیں یا کی جا رہی تھیں۔ اس کا ثبوت اس امر سے بھی باہم پہنچ رہا ہے کہ یہود کے اہل علم میں سے جو لوگ نعمت اسلام سے بہرہ ہوئے، انہوں نے اس قسم کے بہت سے حقائق سے پردے اٹھائے بھی۔ اتوب علیہم میں توبہ کے ساتھ اللہ کا صلہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر رحمت کا مضمون پوشیدہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور ان پر رحم کرتا ہوں۔ لفظ میں اس مخفی حقیقت کو انا التواب الرحیم کہہ کر واضح فرما دیا گیا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مرے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضد پر اڑے رہ گئے اور توبہ اور اصلاح اور اظہار و اعلان حق سے محروم ہی دنیا سے اٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی ایک ایسا جرم ہے جو ان کی دینداری کی دوسری باتوں اور ان کے ایمان و محبت الہی کے تمام دعووں کو بالکل باطل کر دے گا، اور اس کی پاداش میں وہ اللہ، اس کے فرشتوں اور اس تمام انسانوں کی لعنت کے سزاوار ہوں گے۔ یہاں اللہ کی لعنت کے ساتھ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کا ذکر اس اجمال کو واضح کر رہا ہے جو اوپر والی آیت کے الفاظ یلعنہم اللاعنون میں موجود تھا، اور الناس کے ساتھ اجمعین کی قید یہ حقیقت واضح کر رہی ہے کہ قیامت کے روز جب اصل حقیقت سے پردے اٹھیں گے تو صرف نیک لوگ ہی ان پر لعنت نہیں بھیجیں گے بلکہ وہ گناہگار بھی ان پر لعنت بھیجیں گے جو ان کی پیروی میں گمراہ ہوں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، یعنی نہ تو جس عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے اس میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کے تسلسل میں کوئی وقفہ یا انقطاع واقع ہوگا کہ اس سے انہیں ذرا دم لینے ہی کا موقع مل جائے۔